اگر نہ ہوا تو کیا ان کو بھی نکالا جائے گا؟ یہ میری اور آپ کی جنگ شروع ہو گئی. ان کو میں بےہودگیوں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سینیٹرز ایسے بھی ہیں جن کی نیشنلٹی افغان نیشنل ہے، کیا ان کو بھی نکالا جائے گا؟ میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کے کولیگ رہے ہیں. مجھے نہیں زیڈ معلوم، کے میرا نہیں یہ یار خدا کے لیے دیکھو، مطلب آپ بہت رسپانسبل آدمی ہیں اور میں پاکستان کی حکومت کا اس وقت پرائم منسٹر ہوں. یہ بےہودگیاں، ان کو میں بےہودگیوں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ لوگوں کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں، میں آپ کے ساتھ سپورٹ میں ہوں گا. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیول نیشنل ہے یا اس کی نیشنلٹی مجھ سمیت کہی ہے، جا کے اس کو سپریم کورٹ میں فائل کریں اور اس کو ہم بلاتے ہیں، اس کا ڈیٹا بیس دکھاتے ہیں. اور اگر نہ ہوا تو نہیں چلے نہیں، پھر اگر نہ ہوا تو کیا میں پھر کیا کس چیز کا آپ کا میں کیا کر لوں گا اس ذمہ داری میں؟ مطلب دیکھیں، آپ کسی کا تو جو ڈیمیج کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں. آپ اپنے ایک فیلو سٹیزن کو، پارلیمنٹ کے ممبر کو وداؤٹ نوئنگ، وداؤٹ کوئی ایویڈنس ہو، میں ان کو پیدائشی طور پہ جانتا ہوں. چلو بس کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. اب یہ میری اور آپ کی جنگ شروع ہو گئی. لیکن آپ اس کو نہیں یار، بات یہ ہے پلیز جس کو ہمارے ہاں ایک عجیب کلچر بنتا جا رہا ہے، لوگوں پہ ہم وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ انویسٹیگیٹ، وداؤٹ ایکچوئل بیک گراؤنڈ الزام تراشی کر دیتے ہیں. اگر اس نے کوئی اور غلط کام کیا آپ ضرور کریں، وہ ضرور کریں. آپ کہیں کہ انہوں نے پروجیکٹس ٹھیک نہیں کیے، آپ کہیں کہ اس پروجیکٹس میں کوئی ایشوز، وہ کرٹیسزم آپ کا حق ہے. کہ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ اسی کمیٹی میں تھے جس میں میں بھی بطور پریزیڈنٹ پی آر اے شریک ہوتا رہا اور ہم ورکنگ جرنلسٹ کی لڑائی لڑتے رہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہی شخصیات حکومت میں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے. لیکن مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ورکنگ جرنلسٹ کی، کیمرہ مین کی بات کی. لیکن ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسے سٹیپس بھی لیے جائیں کہ ورکنگ جرنلسٹ کو فائدہ ہو. دوسرا یہ کہ اگر آپ سر سجیشنز میں ان کو دوں گا، لیکن چونکہ یہاں بات ہوئی تو ایک طرف آپ کا کہنا ہے کہ جو آپ اس بزنس ماڈل سے ایگری نہیں کرتے کہ حکومت سپورٹ کرے. دوسری جانب اگر کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اگر کوئی چینل لیتا ہے اور اپنے ورکر کو بر وقت تنخواہ دیتا ہے، بونس دیتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو بھی کرٹیسائز نہیں کیا جانا چاہیے. اگر آپ اخبار کو اشتہار اور چینل کو اشتہار نہیں دے سکتے تو پھر یہ چینلز انہی کو جائیں گے جن کے پاس پیسہ ہے اور جو بزنس ماڈل کے طور پر ان اداروں کو رن کر سکتے ہیں. لاسٹلی میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ آپ نے کہا کہ الیکشن ہو جائیں گے اور اگلی حکومت کو کنورٹ ہو جائے گا، ماشاءاللہ موجودہ حکومت نے اتنے کام کیے ہیں کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید مستقل حکومت ہے. بڑی اچھی بات ہے، پرفارمنس اچھی ہے، لیکن کوئی بتائیں گے کہ کب تک ہم توقع کریں کہ ہم انتخابی عمل کی طرف چلے جائیں گے اور کب تک انتخابات اس ملک میں ہو جائیں گے؟ جلد. اچھا، یہ میرے خیال میں بس یہ میں مختلف وقت کا ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. بیزات جو ہے نا، وہ ہمارا پرانا دوست ہے، اس میں کسی سے نالا نہیں. بات یہ ہے کہ وہ حقائق جو کہ ہمارے سے انٹرسٹ سے مطابقت نہیں رکھتے، اگر ان پہ گفتگو ہو جائے تو لوگوں کو برا لگتا ہے. ہو سکتا ہے میں جن پہلوؤں پہ اس وقت گفتگو کر رہا ہوں ان پہلوؤں میں سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. یہ شکر ہے کہ مجھے تو بھولا ہوا تھا کہ آپ اس کمیٹی میں جب ورکنگ جرنلسٹ کی بھرپور ایز اے کسٹوڈین ان کی لڑائی لڑ رہے تھے، تو اس وقت بھی میں نے ان مالکان کی مخالفت میں کھڑا ہو کر، میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا، جہاں بڑے بڑے بت، سیاسی بت کسی کو انوائے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے جینوئن ویوز ہیں. میں دوبارہ یہ عرض کرتے ہوئے چلوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ہی پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ پروموٹ ہوگا، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کا پورٹفولیو بڑھے گا،
وہ ڈائیورسفائی کر کے جو ہے نا میڈیا کو ایک انڈسٹری کے طور پہ لے گا، وہ شاید اس کا زیادہ وائبل ماڈل ہے جو باقی دنیا میں بھی چل رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ریاست اور پرنٹ میڈیا کا جس طرح مثال ہمیں ابھی شاید ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوریج جس انداز میں مل رہی ہے اس کی کاسٹ میرے لیے کیا ہے، میں اس کاسٹ کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ ادھر میری کاسٹ کیا آ رہی ہے اور ادھر میری آؤٹ ریچ کیا آ رہی ہے۔ تو یہ حکومتیں بھی آہستہ آہستہ اپنا انسینٹیو اور انٹرسٹ لوز کرتی جائیں گی۔ میں نے اس حکومت میں یہ فیصلہ نہیں کرنا، یہ آنے والی حکومت نے کرنا ہے، اس کے آنے والی حکومت نے کرنا ہے۔ میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ برا نہ مناؤ، یہ ماڈل نہیں چل رہا، یہ ماڈل کسی وقت کولیپس کر جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس چیلنج کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو الائن اور ری الائن کر دیا جائے۔ یہ جو میں آپ کو چائنا کی طرف اشارہ دے رہا تھا، دوسری طرف دے رہا تھا، مجھے آپ کے مالکان کے پیسے کمانے سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، میں نے تو ان کو ٹیکس کرنا ہے بطور حکومت، لیکن وہ ریلائنس آن دا اسٹیٹ کی بجائے جو لائسا فیئر اکنامک آرگومنٹ ہے جہاں پہ ان کو پرائیویٹ بزنس کے طور پہ تھرائیو کرنا ہے، اگر اس طرف جائیں گے تو سروائیو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ اس میں برا منانے کی کوئی بات نہیں، ہم کسی سے خائف نہیں ہیں، اور ہم پرماننٹ حکومت کے طور پر اگر ابھر کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن سے یہ خدشات دور کر لیں۔ ہم تو آپ کے سامنے گزارشات رکھ رہے ہیں کہ یار ہم ایک محدود وقت کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ اس محدود وقت کو ہماری پرفارمنس سے جوڑتے ہوئے اس کو پرپیچول انداز میں دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہا۔ میں تو ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں کہ جس دن انشاءاللہ الیکشن ہوں گے میں اپنا ووٹ دینے جاؤں گا۔ ہاں یہ امید ہے میری آنے والی حکومت سے کہ اگر ہماری پرفارمنس تھوڑی سی بہتر ہے تو وہ ان کے لیے بلو پرنٹ ثابت ہو، رول ماڈل ثابت ہو، وہ اس سے اگر مستفید ہونا چاہے وہ بھی ان کا کام ہے، نہیں ہونا چاہتے نہ ہو، ڈیسیجن تو ان کا ہے۔ پارلیمان سورن ہے، حکومت انڈیپینڈنٹ ہے مستقبل والی بھی، اور وہ آگے جیسے جانا چاہتے ہیں ویسے جائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، نگران وزیراعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب سے سوال کیا گیا۔ بیسیکلی سوال تھا چونکہ افغان شہریوں کو آج کل ملک سے نکالنے کے عمل شروع ہے، اور یہ وہ ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر مقیم ہے۔ اور اسی دوران یہ سوال کیا گیا جب پریس کانفرنس سے فارغ ہوئے، اس کے بعد جو کوسچننگ کا سیشن ہوتا ہے اس دوران صافی کی جانب سے ایک سخت اور تلخ قسم کا سوال کیا گیا نگران وزیراعظم سے کہ جو لوگ آپ کے کولیگ رہ چکے ہیں، 2 سینیٹر جن کا نام نہیں لیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ بھی افغان باشندے ہیں، وہ ڈوئل افغان نیشنل ہیں، تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جس پر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا آپ نام لیں، کون ہیں وہ لوگ، اور پھر کہا میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، جبکہ صحافی نے کوئی بھی نام نہیں لیا، اور اس کے دوران ہی یہ خود کہہ دیا اور خود ہی اسیسمنٹ لگا دی انہوں نے کہ کون ہے اور یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ آپ کے وہ کولیگز ہیں، آپ کے کولیگز سے مراد آپ کے نیشنل فیلوز ہیں اور معزز پارلیمنٹیرینز ہیں، تو ان کے متعلق آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، پہلے نگران حکومت کے وزیراعظم نے کہا کہ آپ اس سپریم کورٹ کو میں لے کے چلے جائیں اس معاملے کو، جس پر صحافی کی جانب سے کہا گیا کہ آئیں چلتے ہیں سپریم کورٹ، جس پر نگران وزیراعظم صاحب نے کہا کہ پھر تو ہماری جنگ چھڑ جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ ماحول آپ نے دیکھا، سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے جس پر نگران وزیراعظم کو کافی غصہ بھی آیا اور کافی تلخ سوال ان کو لگا، اور جس کا جواب انہوں نے دیا۔ آپ کتنے مطمئن ہیں؟ آپ نے ویڈیو دیکھ کے خود ہی اپنی رائے کمنٹ سیکشن کے اندر دے دینی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔